تو شریعت نے کہا کہ بھی یہ ٹڈی اور یہ مچھلی یہ دونوں چیزیں ذبح کیے بغیر اللہ نے تم پر حلال کی. حالانکہ یہ وضاحت یہ صراحت قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے. قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ ٹڈی اور مچھلی بغیر تقدیر کے آپ کھا سکتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید بہت ساری چیزوں کے بارے میں فرمایا کلوا من الطیبات کہ تم ہمیشہ طیب اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. لیکن قرآن اس تفصیل اور وضاحت سے گریزا ہے کہ وہ طیب چیزیں کیا ہیں, وہ پاکیزہ چیزیں کیا ہیں. اللہ کے نبی نے فارمولا دیا کہ وہ پاکیزہ چیزیں کیا ہیں. جتنے بھی جانور جو دانتوں سے جن کی وہ زیناب ہے ان سے وہ دانتوں والے نہیں ہیں, اس کا شکار نہیں کرتے, دانتوں سے شکار نہیں کرتے, وہ سارے کے سارے تم پر حلال ہیں. وہ طیب کی لسٹ میں آ گئے. اور جتنے پرندے پنجے میں پھنسا کے چونچ سے نوچ کے نہیں کھاتے, شکاری جس میں شکرا ہے, باز ہے, چیل ہے, گدھ ہے, وہ گوا ہے, اس طرح کے جتنے پرندے ہیں جو پنجے میں چیز کو پھنساتے ہیں, پکڑتے ہیں, پھر چونچ سے اس کو نوچتے ہیں, یہ سب حرام. اور جو ایسا نہیں کرتے ڈائریکٹ زمین سے چگتے ہیں, جیسے مرغی ہے, چڑیا ہے, کبوتر ہے, وہ دانا آپ باجرہ ڈالیں گے وہ پنجے میں پھنسا کے نہیں پکڑیں گے بلکہ وہ زمین سے ڈائریکٹ اس کو چگتے ہیں. یہ سب حرام بڑے آسان حرام. اسی طرح سمندر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کا سمندر کا پورا پانی حلال ہے, پاک ہے, والحل میتۃ اور اس کا مردار حلال ہے. اب پانی کا مردار, سمندر کا مردار کیا ہے کہ جو جس کی زندگی پانی ہے اور پانی کے باہر اس کی زندگی نہیں. مثلا مچھلی ہے, آپ نے کبھی اس کو پہاڑوں میں نکل کے نہیں بیٹھا ہوگا, دھوپ لگواتے ہوئے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے, پھر آپ کو دیکھے تو پھر واپس پانی میں گر جائے. کوئی مچھلی اس طرح جس طرح کیکڑے بیٹھے ہوتے ہیں, کچھوے بیٹھے ہوتے ہیں, میڈک بیٹھے ہوتے ہیں, پانی میں بھی جاتے ہیں, خشکی میں بھی رہتے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے اور جانور ہیں جو سانپ بھی ہیں, خشکی میں بھی رہتے ہیں, پانی کے اندر بھی رہتے ہیں. تو پانی کا وہ جانور جس کی زندگی پانی ہے, پانی کے باہر آپ نکالیں تو وہ تڑپنا شروع کرے. جس طرح ہماری زندگی خشکی میں ہے, پانی میں ہم جاتے ہیں لیکن ہم پانی کی مخلوق اس لیے نہیں کہلاتے, حالانکہ ہم ڈبکی بھی لیتے ہیں, پانی میں ڈبکی بھی لیتے ہیں, پورا سر بھی ڈبو لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کا سانس لمبا ہو تو منٹ ڈیڑھ منٹ تک پانی کے اندر رہ نہیں سکتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن ہم پھر بھی پانی کی مخلوق نہیں کہلاتے, اس لیے کہ پھر ہمیں سانس لینے کے لیے پانی سے باہر آنا. مچھلی کو یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں, وہ پانی کے اندر سانس لیتے. اسی طرح جھینگا بھی, وہ پانی کے اندر سانس لیتے. جھینگے بھی باہر نکل کے نہیں بیٹھتے, آپ ان کو باہر نکالیں گے جال میں تو وہ بے جان سے ہو جائے, وہ بے ہوش ہو جائے, ان کی موت واقع ہو جائے. تو ایسا وہ جانور جس کی زندگی پانی کے بغیر نہیں ہے, صرف پانی میں ہی اس کی زندگی ہے, وہ ہر جانور ہے. اس کی لسٹ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جس وقت پکڑیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ پانی کے بغیر زندہ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. اگر اس کی زندگی پانی کے بغیر بھی ہے پھر علماء سے آپ دریافت کریں, اور اگر اس کی زندگی پانی کے بغیر نہیں ہے آپ اس کے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, وہ حلال ہے, آپ اسے بلا جھجک کھائیں. شریعت نے فارمولے دیے. میرے بھائیوں ایسی بہت ساری چیزیں قرآن مجید کہتا ہے, فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ رب العالمین کا قرآن تمہیں وصیت کرتا ہے, اللہ رب العالمین کی کتاب تمہیں وصیت کرتی ہے, اللہ رب العالمین کی ذات تمہیں وصیت کرتی ہے کہ فرمایا اولاد کے بارے میں اگر تمہارا باپ فوت ہو
बेटी से बेटे को दुगना मिलेगा, बेटी को 8 आने और बेटे को 1 रुपया। ये फार्मूला औलाद में कुरान मजीद ने बयान फरमा दिया। कोई तखसीस पूरे कुरान पाक में इसकी नहीं फरमाई कि अगर कोई बेटा अपने बाप को कत्ल कर दे तो वो वारिस बन सकता है या नहीं। पूरे कुरान में कहीं ये बात मौजूद नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर ने फरमाया कोई भी कातिल अपने मकतूल का वारिस नहीं हो सकता। रहमत आलम ने कुरान की इस बात को जो मुजमल थी उसको मुफस्सल बयान फरमा दिया, उसको खोल दिया। कहीं कुरान मजीद कोई इजमाल बयान करता है, नबी करीम उसकी तफसील बयान करते हैं। कहीं कुरान उमूमी बात करता है, नबी करीम उसे खास कर देते हैं। कहीं कुरान खास बात बयान करता है, नबी करीम उसे उमूम में बदल देते हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि नबी का काम यही है कि कुरान की मुख्तसर बातों को वज़ाहत से बयान करते रहे, बल्कि कुरान मजीद ने एक और हक भी रहमत आलम को दिया। फरमाया उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, ये तुम्हारे लिए तय्यिबात को हलाल करता है और तुम्हारे लिए हराम को जो खबाइस हैं उनको तुम्हारे लिए हराम करता है। डायरेक्ट पैगंबर की ये भी अथॉरिटी है, मेरा पैगंबर जिस चीज को हराम समझे वो तुम पर हराम कर दे, जिस चीज को हलाल समझे मेरा पैगंबर वो हराम कर दे। इसलिए कि मेरा पैगंबर है, मेरी वही से बात करता है, मेरी वही से बोलता है। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा पैगंबर उस वक्त तक शरीयत की कोई बात तुमसे नहीं करता जब तक मुझसे उसकी बात ना हो जाए। मेरी बात रब्बुल आलमीन कहता है, मेरी बात जब मेरे पैगंबर से हो जाती है, मैं अपनी बात पैगंबर के दिल में इल्का कर देता हूँ। फिर पैगंबर की जुबान जुम्बिश में आती है और पैगंबर वो हिकमत वो राज वो इसरार रूज तुम पर खोल देता है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई कातिल अपने मकतूल का वारिस नहीं बन सकता। फिर कुरान मजीद की इसी आयत में, कुरान मजीद की आयत में रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुतिबा अलैकुमुल वसिय्यतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन। अल्लाह ताला ने तुम पर वसीयत को फर्ज कर दिया है, वसीयत तुम पर फर्ज है। बल्कि हदीस में ये भी आया कोई बंदा 2 रातें ऐसी ना गुजारे जब तक कि उसके पास उसकी वसीयत लिखी हुई महफूज ना हो। अपने मरने से पहले कम से कम फरमाया 2 रातें भी ऐसी ना गुजारे जिसके पास वसीयत लिखी हुई मौजूद ना हो। और कुरान वसीयत के बारे में कहता है तुम पर फर्ज कर दी गई है कुतिबा अलैकुमुल वसिय्यतु लिल वालिदैन। सबसे पहले फरमाया माँ बाप के हक में वसीयत करो। अल्लाह का कुरान कहता है कि सबसे पहले वालिदैन के हक में वसीयत करो, लेकिन रहमत आलम फरमाते हैं ला वसीयत लिवारिसिन। फरमाया वारिस के हक में कोई वसीयत नहीं। कोई बेटा बाप के हक में वसीयत नहीं कर सकता और कोई बाप बेटे के हक में वसीयत नहीं कर सकता। कोई बाप बेटी के हक में वसीयत नहीं कर सकता। कोई माँ बेटे और बेटी के हक में वसीयत नहीं कर सकती। ये वारिस अल्लाह के नबी ने कुरान की इस इजमाली बात को खोला। हालांकि कुरान में कहीं मना नहीं है कि बेटा बाप के हक में वसीयत नहीं कर सकता, बल्कि हुक्म है कि वसीयत तुम पर फर्ज है और ये फरीजा सबसे पहले तुम्हारे माँ बाप का है। असल में ये हुक्म उस वक्त का है जब अल्लाह ने वसीयत के अहकामात सूरह निसा में यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम की जो पूरा रुकू है, जब तक अल्लाह ने ये अहकामात नहीं उतारे थे, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुक्म दिया था कि वसीयत तुम पर फर्ज है कि हर बंदा इसको लिख अपने पास लिख कर रखे। रहमत आलम ने भी उसी वक्त कहा। लेकिन जब
پھر اس کی توضیح اور تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو لوگ مرنے سے پہلے وصیت کر دیتے ہیں نا کہ فلاں بیٹا تو نافرمان تھا اس کو تو میں نے آگ کر دیا ہے اور باقی میری جائیداد بیٹیوں کو تو میں نے شادی کرتے وقت بہت کچھ دے دیا تھا، یہ بھی بڑا گندا رواج ہے۔ اللہ معاف کرے، بڑے بڑے حاجی، بڑی بڑی داڑھی والے، بڑے بڑے نمازی، پرہیزگار، ہر سال حج پہ جانے والے کسی مسئلے میں آ کے فیل ہوئے۔ اللہ رب العالمین یہ اتنی بڑی سخت وائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جب بیٹی کی شادی کی تھی اتنا تولے زیور سونا چڑھا دیا تھا، یہ خرچہ کیا تھا، جہیز میں یہ دیا تھا، وہ دیا تھا، اور بعد لکھوا لیتے ہیں بیٹی کو کہ تو وراثت کا حق بھائیوں کے حق میں معاف کر کے ہے، اس سے لکھواتے ہیں کہ تو نے اچھا اب کوئی پوچھے کہ تو نے بیٹی کو جہیز دیا یا بیٹی کے حق میں تو نے اتنا خرچہ کیا شادی پہ، بیٹے کی شادی پہ کم خرچہ کیا تو اس کی منگنی پہ کتنا خرچہ کیا؟ 4 لاکھ کا حیدرآباد میں بڑے جگہ پہ تو نے صرف ہال بک کرایا جس کی فیس 4 لاکھ وہ بک کرایا، پھر جو کھانے میں تو نے ایٹم رکھے وہ سوا ہے، وہ الگ ہے، پھر جو اسپیکر والا لے گیا، ڈھول ڈبکے والا لے گیا، مووی والا لے گیا، وہ خرچے سارے الگ، پھر تو نے کس طرح کا کارڈ بنوایا، کس طرح کا کارڈ بنوایا، اس کارڈ میں کیسا کارڈ لگوایا، کیسی برینڈنگ کرائی کہ دنیا بعض لوگ تو مدت تو وہ کارڈ رکھے رہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہوگی نا، یہ ہمارے پاس سیمپل ہے، کارڈ بڑا زبردست، یہ سیمپل ہے، ہمارے بیٹے کی شادی ہوگی تو ہم ایسا کریں، اس کو رکھتے سنبھال کے رکھتے۔ بیٹے کی شادی پہ بھی تو خرچ کیا ہے نا، لیکن بیٹی کو دیتے ہوئے موت آتی ہے کیونکہ وہ پرائے گھر میں ہے، وہ پرائے گھر میں۔ اللہ نے جب احکامات وراثت کے بیان کیے پورے رکوع میں، آخر میں کہا دل کا حدود، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں کہ بیٹی کا اتنا، بیٹے کا اتنا، پوتے کا اتنا، فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا، بھائی کا اتنا، بہن کا اتنا، ماں باپ ہونے کی صورت میں اتنا، نہ ہونے کی صورت میں اتنا، اولاد ہونے کی صورت میں اتنا، نہ ہونے کی صورت میں اتنا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آخر میں کہا کہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں من یتعد حدودہ، جو شخص اللہ کی حدوں کو پھلانگے گا، پار کرے گا، یتعد حدودہ، اللہ کی حدود کو پھلانگے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ۔ کیا فائدہ آیا ہر سال حج کرنے کا، کیا فائدہ آیا عمرہ کرنے کا، کیا فائدہ آیا داڑیاں رکھنے کا، کیا فائدہ آیا مسجد بنوانے کا، اور کیا فائدہ آیا مسجد کو آباد کرنے کا، جب آخرت میں جنت کی بجائے جہنم میں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بیٹیوں والے ہو، ہم سب بیٹیوں والے ہیں، اس بات کو سوچو سمجھو، یہ اللہ کی حد ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العالمین نے یہ کہیں بھی تخصیص نہیں فرمائی، اولاد ہونے کی صورت میں بیٹا بیٹی سے ڈبل لے، اور یہ تقسیم صرف اور صرف قرآن مجید نے جو یہاں بتائی وہ اولاد